اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے چاند سے لے کر رمضان المبارک کی 7 تاریخ کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ نے چاند کو دیکھ کر شروع کرنا ہے اور ماہ رمضان کی 7 تاریخ تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو غنی کرے گا، آپ کو بے حد دولت سے نوازے گا، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی۔ رب کریم آپ پر روزی کے بند دروازوں کو کھولے گا، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرے گا اور آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم ہمیشہ کے لیے بنائے رکھے گا۔ آپ جس مقصد کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، رب کریم اسی مقصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کا مہینہ قرار دیا۔ ماہ رمضان کا قریب آنا اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمت اور انعام کا مظہر ہے۔ رمضان المبارک کی آمد و دید وہ عظیم و شان تمنا اور آرزو ہے جس کو سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل ہوتی کہ اے اللہ، ہمارے لیے ماہ شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بابرکت مہینے کی آمد کی خوشی میں نیک اعمال کرتے، تسبیحات پڑھتے، اللہ کا ذکر و ذکار کرتے، تو ہمیں بھی ان کے نقشہ قدم پر چلنا چاہیے۔ سنت رسول بھی پوری ہوگی، اللہ کریم ہمارے دل کی مرادوں کو بھی پورا فرمائے گا اور ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے سب کو رمضان کی خوشخبری سناتے اور کہتے کہ تمہارے اوپر ایک بابرکت مہینہ فگن ہونے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور اس مہینے کی شان یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جھکڑ دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یقیناً جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ہم مسلمانوں کے لیے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت، باعث شفاعت، باعث نجات کا ذریعہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب بھی آپ نے ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنا ہے تو اللہ کا شکر ضرور ادا کریں، چاہے 2 رکعت نوافل شکرانے کے پڑھ لیں، چاہے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت کا جس طریقے سے آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر آپ نے عمل کیا کرنا ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔
میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب بھی آپ نے ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنا ہے تو چاند کو دیکھتے ہی آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا میکائیل یا ستارو یا غفارو یا وہابو، یا میکائیل یا ستارو یا غفارو یا وہابو، ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کی کثرت کرنی ہے، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ چاہے 1 تسبیح پڑھ لیں، چاہے 3 تسبیحات پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ سورۃ قدر 30ویں پارے میں جگمگا رہی ہے، تو آپ نے سورۃ قدر کو بھی 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب ان کلمات کو، اس سورت مبارک کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے، اپنے رزق میں اضافہ کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، قرضوں سے رہائی پانے کے لیے، اپنے دسترخوان کو وسیع و کشادہ کرنے کے لیے، خدا کی برکات اور انعامات کا حقدار ٹھہرانے کے لیے رب کریم سے بہت زیادہ دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ رمضان المبارک خدائی برکتوں اور انعامات کا مہینہ ہے، یہ ایک ملاقاتی مہمان ہے جس کا اعزاز و اکرام اس کے شان و شایان ہونا چاہیے۔ اس ماہ کو مہینوں کا سردار مہینہ کہا گیا ہے۔ نہ جانے کتنے اللہ کے نیک بندے ایسے تھے جنہیں ماہ رمضان کی آمد کا شدید انتظار و اشتیاق تھا، لیکن تقدیر الہی نے انہیں مہلت نہ دی اور وہ اسی حسرت کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہمیں گناہگار لوگوں کو اگر یہ موقع ملا ہے، اگر یہ بابرکت مہینہ ملا ہے، تو اس بابرکت مہینے کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، روزے رکھیں، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، جتنا زیادہ ہو سکے ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، توبہ استغفار کے ورد کو اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں اور کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، نفلی عبادت بھی کریں، فرضی عبادت بھی کریں۔ اللہ رب العزت ان اعمال کی بدولت ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور بدقسمت ہوگا وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور اللہ رب العزت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو حضرت جبریل امین کی اس دعا پر آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مہینے میں جو شخص اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ بدبخت ہے۔ تو اس بابرکت مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رب کو منائیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، جنت کا حقدار ٹھہرائیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو، ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو آپ ضرور کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کو ہر طرح کی خوشی اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔